کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پیسہ ہے، حالات ہیں، لیکن اکثر مسئلہ جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا، مسئلہ صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ ازدواجی رشتہ محبت سے بنتا ہے لیکن زبان سے چلتا ہے۔ ایک غلط جملہ وہ زخم دے سکتا ہے جو سالوں تک ٹھیک نہیں ہوتا۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج آپ دیکھیں گے میری ڈیلی روٹین، اور اس کے علاوہ ہم ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے، وہ ہے ہماری بہت ساری بہنوں کے گھریلو حالات۔ کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں شکایت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے رویے کی، گھر کے ماحول کی، لڑائی جھگڑے کی، یعنی ڈے بائی ڈے ان کے گھروں میں کوئی نہ کوئی مسائل ہی ہوتے رہتے ہیں جو کہ سلجھنے کا نام نہیں لیتے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کوشش کیجیے گا، جائزہ لیجیے گا اپنی باتوں کا، اپنے گھر کا، اپنے گھر کے ماحول کا اور گھر میں آنے والی پریشانیوں کا، کہ کہیں ان ساری چیزوں کا کہیں ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں۔ اگر ہم میں اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں بھی، ان میں سے کوئی غلطی ہم بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو سدھار سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ان جملوں کی جو اکثر بہنیں جو ہیں وہ غصے میں آ کر اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ زہریلے جملے بولنے سے، تانے دینے سے، ایک دوسرے کو بلا بھلا کہنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میں اگر یہ اس طرح کی چیزیں کروں گی تو مرد کو عقل آ جائے گی، عقل نہیں آتی، لیکن ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس قسم کے جملے بولنے سے آہستہ آہستہ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دونوں کے درمیان میں اگر تھوڑی بہت محبت بچی بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ہسبینڈ وائف جو دونوں ایک دوسرے سے مزید دور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ چیز سمجھ نہیں رہے ہو۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سے جملے ہیں جن میں زہر چھپا ہوتا ہے، جو زہریلے جملے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو اپنے ہسبینڈ سے، اپنے گھر والوں سے نہیں بولنے۔ ہم اکثر یہ باتیں، یہ جملے استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں ساری دیکھی ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے وہ ساری بس نارمل جملے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس جملوں سے ہمارے گھر کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے یہ بات غور سے پلو سے باندھ لینی ہے کہ آپ نے آج کے بعد اس طرح کے کوئی جملے اپنی لائف میں نہیں بولنے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری بہنیں یہ بولتی ہیں کہ تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ یہ جملہ امید ہی ختم کر دیتا ہے، سامنے والا شخص کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو کہ میں نہیں بدل سکتا تو نہیں بدلتا۔ اس کے علاوہ بہت ساری بہنیں جتا کے بولتی ہیں کہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے لائف میں، تم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب اس طرح کی آپ اپنے لائف پارٹنر کو اس طرح کے لفظ بولتی ہیں تو وہ اس کی سیلف رسپیکٹ کو توڑ دیتے ہیں، اور مرد آپ سے ایموشنلی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ محبت تب بڑھتی ہے جب آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہو۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، میں تم جیسے مرد کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری بات چیت ختم کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بات چیت جب آپ ختم کر دیتے ہو تو اس سے مسئلہ بڑھتا ہے۔ مسائل تب ختم ہوتے ہیں جب سکون سے، تحمل مزاجی سے آپ ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی کامن بات جو ہماری بہنیں اکثر لڑائی کے وقت چیخ کے بولتی ہیں، اور میں نے بہت ساری عورتوں کو خود بھی یہ بات بولتے ہوئے سنا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری سمجھ نہیں آتی تو مجھے طلاق دے دو، اس سے تو میں اکیلی زیادہ اچھی تھی، میں تم سے شادی کر کے تو میری زندگی خراب ہو گئی۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا، یہ الفاظ مذاق نہیں ہوتے، یہ رشتے کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ چھوٹے الفاظ ہیں؟ یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے الفاظ آپ اپنے منہ سے ادا کرتی ہیں۔ لڑائی کے وقت جب بھی میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تب بھی ہماری بہنیں اکثر بے قابو ہو کے کہتی ہیں کہ ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ، تو مجھے ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ۔ یہ الفاظ نہیں ہوتے، یہ ہتھوڑا ہوتے ہیں، اور جس بھی مرد کے دماغ پہ یہ لگتے ہیں نا تو وہ اکثر بے قابو ہو جاتا ہے، اور نوبت جو ہے وہ مار کٹائی تک آتی ہے۔ تو مار کٹائی تک نوبت آنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا ہسبینڈ غصے میں ہے، کچھ بھی غلط بھی اگر بول رہا ہے، تو اگر آپ اس وقت خاموش ہو جاتی ہیں تو بہتر ہے نا کہ اس وقت آپ نے معاملے کو سنبھال لیا، تو یہ آپ کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ تم جاہل ہو، تم اور کر بھی کیا سکتے ہو۔ یہ الفاظ کسی بھی شخص کو مزید غصہ دلائیں گے، اور جاہل اور کیا کر سکتا ہے، جاہل مزید جاہل بن کے دکھا دیتا ہے۔ تو ایسے تمام الفاظ جس سے آپ کا رشتہ مزید خراب ہو، تو اس سے آپ کو کہنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے جملے غلط ہیں تو پھر صحیح کیا ہے؟ غصے میں یہ جو بھی الفاظ بولتی ہیں نا، آپ نے ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے۔
تو کیونکہ ظاہر ہے ایک لفظ ہوتا ہے تو اس کا اپوزٹ بھی تو کوئی لفظ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ان اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا ریپلیسمنٹ کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کے ہسبینڈ کی ایفرٹس ہیں اس کا شکر گزار بننا ہے، کیونکہ کچھ ہی نکھٹو مرد ہوتے ہیں جو نہیں کماتے، ورنہ تو آپ یہ دیکھیں بازار ہر جگہ بھری پڑی ہے جہاں پہ مرد مزدوریاں کرتے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام کو گھر لوٹتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے ان کو باہر کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، ان کی ساری ایفرٹس کو آپ دل سے قبول کریں۔ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی بھی بدگمانی، کوئی بھی بری بات دل میں نہیں رکھنی۔ آپ نے اس کو ہمیشہ ایک بہت ہی پازیٹیو اور اچھا رسپانس دینا ہے۔ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، مجھے آپ کا پارٹنر بن کے بہت خوشی فیل ہوتی ہے، مجھے آپ کا میرے ساتھ رہنا بہت پسند ہے، مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ آج آپ جلدی آئیے گا، مل کے کھانا کھائیں گے، اگر وہ باہر کھانا کھا لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ جلدی آ جائیے گا، پھر مل کے چائے پی لیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اہمیت بڑھاتے ہیں، اس کو اچھا اچھا فیل ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی آپ کو بھی اچھا فیل ہوگا۔ اگر ان کی کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو آپ اپنے دل میں مت رکھیں، کسی بھی قسم کے گرجز جو ہے نا وہ دل میں نہ رکھیں کہ آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے تو آپ نے ان سے شیئر ہی نہیں کرنی۔ جب بھی ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ ان سے ضرور شیئر کریں کہ مجھے آپ کی اس بات نے ہرٹ کیا ہے اور آپ کی یہ بات ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتی ہے۔ کوئی پریشانی ہو جائے تو ان سے ضرور ڈسکس کریں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ میرا پرابلم حل کر دیا، آپ نے بہت اچھا مجھے مشورہ دیا۔ کوئی پریشانی آ سکتی ہے لائف میں، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ کہیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مل کر اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ کبھی ہسبینڈ وضاحت دینے چاہیں کسی چیز کی تو آپ کہہ دیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، مجھے آپ پر یقین ہے۔ کبھی غصے میں کچھ کہہ دیں تو کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں، ہم سکون سے جب بھی موقع ملے بعد میں بیٹھ کے بات کر لیں۔ تو اپنے ہسبینڈ کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو قبول کیا کریں، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا کریں، تو اس سے بہت اچھا افیکٹ آئے گا آپ کی لائف پہ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ لہجہ بدل لیں گی نا تو نتیجہ خود بخود بدل جائے گا۔ اور ایک بات جو ہے نا میری وہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مرد کو صرف محبت نہیں چاہیے ہوتی، اسے عزت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور عورت کو صرف الفاظ نہیں چاہیے ہوتی، عورت کو احساس چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا دوست چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی بات کو سمجھ سکے، جو آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکے۔ رشتہ تب خوبصورت بنتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج سے آپ سب نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کسی بھی قسم کے حالات ہو جائیں، آپ نے غصے میں بھی ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنے جس سے آپ کے رشتے کو نقصان پہنچے، کیونکہ رشتہ جیتنے سے نہیں نبھانے سے چلتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، محبت ہو اور ہر طرف مسکراہٹ ہو تو آپ میری ان تمام باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی کسی اور بہن کے گھر میں بھی خوشحالی آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک لائک میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر کے جائیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔